اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طبیعت کافی خراب ہے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جہلمی صاحب کا رد کرنا اس حالت میں بھی میں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ہاں، جہلمی صاحب اور جہلمی صاحبان اور جہلمی صاحبات کی دعا ایسے ہی ہے جیسے مسلمہ کی دعا یا بد دعا، جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اثر ہے، تو ان سے مجھے کوئی دعا کہنا نہیں ہے۔ اسے مسلمانوں سے گزارش، جہلمی صاحب کے بعض کلپس جس میں جہلمی صاحب نے خواجہ معین چشتی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وغیرہ کی مزارات پر بعض حضرات کا ان سے دعا مانگنا وغیرہ دکھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور کلپ محترم نے دکھائی ہے جس میں امت میں شرک ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر بحث کی ہے۔ میں نے بھی ذکر کرنا ہے اس پہ۔ محترمی و مکرمی، جہلمی صاحب سے سوال ہے، یہاں پر تو یہ ایک سوال ہے ہمارا کہ اس قسم کے عقائد والوں سے جہلمی صاحبان کا نکاح جائز ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہلمی صاحب اس کا دو ٹوک جواب دینے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ بات کو پھیلائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جائز ہے یا نہیں، وہ 10 باتیں اور کریں گے، ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دیں گے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ کم از کم اس قسم کے عقائد والی خواتین سے جہلمی صاحب اپنا اور اپنے ہم خیال ہم عقائد لوگوں کا نکاح جائز سمجھتے ہیں۔ جہاں تک اصولی بات ہے، جہلمی صاحب جہلمی صاحبات کا بھی نکاح اس قسم کے عقائد والوں سے جائز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ ان کو یہ خوف ہو کہ ان کے عقائد تبدیل ہوں، یہ انتظامی خوف ہے۔ اس بنیاد پر وہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ منکرین ختم النبوہ سے جہلمی صاحب اور جہلمی صاحبات کا، اس بنیاد پر وہ کھل کر یہ نہیں کہتے کہ منکرین ختم النبوہ سے جہلمی صاحبان اور جہلمی صاحبات کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کھل کے نہیں کہتے، یا کم از کم ایک عرصے تک انہوں نے نہیں کہا۔ کیا جہلمی صاحب کے غالی مقلدین کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ میری طبیعت خراب ہے، لیکن میں نے اس حالت میں بھی جہلمی صاحب کا رد کر رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کرتا رہوں گا۔ یہ کوئی اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کب زندہ رہتا ہوں کب مر جاتا ہوں، لیکن آخری وقت تک انشاءاللہ جہلمی صاحب کا رد کرتا رہوں گا۔ یہ ان کی نام نہاد توحید بیان کرتا رہوں گا کہ یہ توحید نہیں ہے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ شرک یہی نہیں ہے صرف کہ آپ کسی شرکی عقیدے کے قائل ہوں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ شرکی عقیدے کو آپ شرک نہ مانیں۔ کیا یہ جہلمی صاحب کی سمجھ میں بات آئے گی؟ ان کو تو آتی ہے، وہ ذی علم آدمی ہے، لیکن ہیں وہ غلط عقیدے کے، وہ سمجھ کر غلط باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے ان کی غلط باتوں کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا جہلمی صاحب سے، وہ کاؤنٹر کوسچن نہیں کرتے، یا جہلمی صاحب کے جواب سے بظاہر مطمئن ہو ہی جاتے ہیں، جبکہ وہ جوابات مطمئن ہونے کے نہیں ہیں۔ تو یہ میں پھر کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب جواب دیں کہ آپ نے اتنی کلپس بنائی ہیں، چلیں آپ نے آفیشیل چینل پہ تو کم بنائی ہیں، جو دیگر چینل ہیں اس پہ زیادہ ہیں، لیکن اوریجنل جو کمپلیٹ لیکچرز ہیں اس سے چنا جا سکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے نزدیک ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو بھی یہ کیسا شرک ہے، اور اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو صاف کہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہیں، نہیں کہیں گے جہلمی صاحب۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عقیدہ شرکیہ ہے تو اس کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر دائرہ اسلام میں کوئی شخص داخل ہے تو اس کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے۔ لیکن جہلمی صاحب ایک عقیدے کو شرکیہ بھی قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور سب سے بڑا اس کا ٹیسٹ جو ہے، پروف یہی ہے کہ جہلمی صاحب کہیں نا کہ ان عقائد والوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نہیں کہیں گے، یا یہ کہیں نا ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن نہیں کہیں گے، یا ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو شرک نہیں مان رہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا پھر یہ ان کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا توحیدی ثابت کر رہے ہیں۔ ایسے تو دھوکہ دینا
کفار کو بھی پسند نہیں آتا جو سلجھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جیلمی صاحب جس قسم کے آدمی ہیں، یہ بہرحال میں اب بولنا نہیں جا رہا ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر ایک کلپ بناتا ہوں، تھوڑی طبیعت سنبھلے. والسلام.